اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے 58 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه اس القریۃ بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغداً فراغت سے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وکلوا اور کہو، حطۃ یعنی بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم خطائیں تمہاری، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا، اور پھر ہم نے حکم دیا تھا کہ اس آبادی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو اور آرام چین کی زندگی بسر کرو، لیکن جب شہر کے دروازے میں قدم رکھو تو تمہارے سر اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور تمہاری زبانوں پر توبہ کا کلمہ جاری ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالی تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور نیک کردار انسانوں کے اعمال میں برکت دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اب تک یہ لوگ جو بنی اسرائیل تھے، یہ لوگ جنگلوں کی زندگی بسر کرتے تھے، جہاں ایک طرف تو ضروریات حیات نہایت ہی قلیل اور مختصر تھیں، اور دوسری طرف فواحش و منہیات اور حرام کاری کے سامان بھی نایاب تھے۔ ایک مدت تک جنگل میں رہنے کے بعد ان کے دلوں میں خود بخود شہری زندگی کی آرزو پیدا ہوئی۔ انہیں ایک شہر میں داخلہ کی اجازت دی گئی، مگر خاص پابندی کے ساتھ۔ وہ پابندی یہ تھی کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ وہاں نفسی خواہش اور بدکاری کے مواقع تم کو کثرت سے ملیں گے، اس لیے ایسی برائیوں اور بدکاریوں سے بچتے رہنا اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، عبادت میں مصروف رہ کر گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ وہی ہر قسم کی علائشوں اور ناپاکیوں سے پناہ میں رکھنے والا ہے۔ بالکل اسی دور کی طرح جس طرح آج کل فتنے کا دور ہے، اور خرابی جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے یا یہ موبائلوں کے ذریعے ہر گھر کے اندر تک گھس چکی ہے۔ اب ان حالات میں اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا، یہ آج ہمارا بھی امتحان ہے کہ اپنی عبادتوں کو اور زیادہ خشوع خضوع میں لے جائیں۔ بہرحال شہر میں داخل ہو کر کمال اطاعت اور فرما برداری کا انہیں کہا گیا کہ خیال رکھیں، دل میں اچھی طرح ان چیزوں کو جما لیں، مگر یہ اتنی جھوٹ قوم تھی کہ شہر میں داخل ہوتے ہی ان سے ضبط نہ ہو سکا اور بدکاری و بد کرداری شروع کر دی، شراب نوشی اور زناکاری کے مرتکب ہو گئے۔ حالت ایسی بگڑی کہ انجام کار ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ہزاروں تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہر کون سا تھا جس میں ان کو داخلہ کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا نام شہر سطیم یا شتیم تھا، چنانچہ تورات میں ہے، اس کا ذکر ہمیں تورات میں ملتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 100 بنی اسرائیل ستیم میں مقیم ہوئے اور ان لوگوں نے موآبیوں کی بیٹیوں سے
حرام کاری شروع کی، انہوں نے اپنے معبودوں کی قربانیوں پر لوگوں کی دعوت کی، 100 لوگوں نے کھایا اور ان کے معبودوں کو سجدہ کیا، اور اسرائیلی جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے، تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ قہر الہی بصورت وبا تھا، جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، لیکن تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تورات میں ہے کہ تب بنی اسرائیل سے وبا جاتی رہی، وہ جو اس وبا میں مرے وہ 24,000 تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ شہر خوب وسیع، آباد اور پر رونق تھا۔ ایک حکم یہ ملا کہ شہر کی فصیل کے دروازے کے راستے سے داخل ہونا ہے اور فاتحانہ انداز میں داخل ہونا ہے اور عاجزی اور فروتنی کے ساتھ داخل ہونا ہے، اتراتے ہوئے اور تمتراک سے داخل نہیں ہونا۔ یہاں سجدے سے یہی مراد ہے، نہ کہ عرفی سجدہ۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے کہ حکم یہ ملا ہو کہ شہر میں داخل ہوتے ہی سجدہ شکر بجا لاؤ، کیونکہ یہ بھی ایک الہی فرما برداری کا صحیح اور جائز طریقہ ہے۔ چنانچہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو شہر میں داخل ہونے سے قبل یا گھر میں داخل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جنگل میں انہی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کا کوئی موقع نہ تھا، لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ شہر سے باہر داخل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لینا، اور شہر میں داخل ہوتے وقت بھی تمہارے دل حکم الہی کی طرف جھکے رہیں اور خلاف ورزی کا خیال بھی نہ آنے پائے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دوسرا حکم جو تھا اس آیت میں تو وہ کیا تھا کہ حتاتن وادخلوا الباب سجدن، سجدہ کرتے ہوئے ایک تو گزرو، دوسرا وقولوا حتاتن کہتے ہوئے، یعنی کہ دوسرا حکم انہیں استغفار کرنے کا تھا۔ زبان سے حتاتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یہ ایک دعائیا لفظ ہے کہ اے اللہ ہم سے کوئی لغزش نہ ہو، اور اگر ہو تو معاف فرما دے۔ گویا یہ ایک طرح سے انسانی کمزوری کا اعتراف ہے کہ انسان اگر گناہ سے بالکل بچ جائے تو بھی یہ نہ سمجھے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تسلیم کرے۔ جس طرح ہم مسلمانوں کو نماز جیسی اہم عبادت سے فارغ ہو کر بلند آواز سے تکبیر کہنے اور اس کے بعد کم سے کم 3 بار استغفر اللہ کا کلمہ ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اے اللہ تو بہت بڑا ہے اور میں بالکل چھوٹا ہوں۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ جس طرح نماز ادا کرنا چاہیے تھی نہیں کر سکی، جو مجھ سے ہو سکا منظور فرما اور جو کوتاہی ہوئی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی یعنی سورہ اذا جاء نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین اللہ میں فوج در فوج آنے لگیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے
تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پلان سے سر لگ گیا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسرا کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھی، 2 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام میں پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اور ذوالقرنین بادشاہ جو پیغمبر بھی تھے، قرآن میں ذکر ہے، جب انہوں نے یجوج ماجوج کے لیے دیوار کھڑی کی، اور مضبوط دیوار دنیا کی سب سے جو اب تک ہے، تو دیوار بنانے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اور جب قیامت آئے گی تو یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس رب کے ذات کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق دی اور کچھ سمجھنے کی توفیق دی، اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔